بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الشرائع، جلد 1، فائل 5، باب 30، صفحہ نمبر 81۔ وہ سبب جس کی بنا پر اس ہوا کا نام ریح عقیم رکھا گیا ہے جس سے اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ نمبر 1۔ اور وہ سبب جس کی بنا پر بلاد عاد میں ریت کثرت سے ہے۔ نمبر 2۔ وہ سبب جس کی بنا پر اس ریگستان میں کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ نمبر 3۔ وہ سبب جس کی بنا پر عاد کا نام ارم ذات العماد رکھا گیا ہے۔ ایک بتایا ہم نے ابو عبداللہ محمد بن شاذان بن احمد بن عثمان برزواری نے انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے ابو علی محمد بن حارث پھر بن سفیان حافظ سمرقندی، ان سے صالح بن سعید ترمذی، ان سے عبد المنعم بن ادریس، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے وہب بن منبع سے کہ رہ عقیم اسی زمین کے نیچے ہے جس پر ہم لوگ آباد ہیں، اور اسے لوہے کی 70,000 نکیلیں لگی ہوئی ہیں اور ہر نکیل پر 70,000 فرشتے تعینات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس ریح عقیم کو قوم عاد پر مسلط کیا تو ریح عقیم کے خزانہ دار نے اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کیا کہ اس ریح عقیم کو اگر اجازت ہو تو گائے کے نتنے سے جتنی سانس نکلتی ہے اتنے نکال لوں۔ اگر اس کو اجازت مل جاتی تو سطح زمین پہ کوئی شے باقی نہ رہتی، وہ سب جل کر خاکستر ہو جاتی، مگر اللہ نے ریح عقیم کے خزانہ دار کی طرف وحی کی کہ نہیں، بس ایک انگوٹھی کے سوراخ کے برابر اس کو نکالو۔ بس اس نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے ذریعے پہاڑ، ٹیلے، آبادیاں، مکانات پاش کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ تم سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں، بس کہہ دو میرا پروردگار انہیں ذرہ ذرہ کر کے بکھیر دے گا، پھر وہ اسے ہموار چٹیل میدان کر دے گا اور تم اس میں کوئی کجی دیکھو گے نہ کوئی بلندی۔ سورہ طٰہٰ آیات 107، 6 اور 5۔ کاف وہ زمین ہے، کاف الف عین، کہ جس پر گھاس تک نہ ہو۔ صف وہ ہے، سواد فے، جس میں کوئی کجی نہ ہو، اور امت یعنی بلندی۔ اور عقیم کو عقیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عذاب کا لحاف پھوڑ لیتا ہے اور رحمت سے بالکل عقیم اور بانجھ ہوتا ہے، جیسے مرد بھانجو اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو۔ اور یہ عمارتیں، یہ شہر، یہ کارخانے اسی طرح پیس دیے جائیں گے کہ سب کے سب ریت کی مانند ہو جائیں گے جن کو ہوا ادھر ادھر بکھیرتی پھرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جس نے نہ چھوڑا کسی چیز کو جس پر وہ پہنچی مگر یہ کہ اس نے اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 42۔ اور قوم عاد پر جب ہم نے ریح عقیم کو بھیجا تو وہ جس چیز پر سے گزری تمام ریزہ ریزہ ہو گئی۔ قوم عاد کے علاقے میں ریت کی کثرت اسی لیے ہے کہ ریح عقیم نے اس علاقے کو پیس ڈالا اور اس پر 7 رات اور 8 دن چلتی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ مسلسل چلتی رہی۔ مردوں اور عورتوں کو اٹھاتی، فضا میں لے جاتی، وہاں سے نیچے پھینک دیتی، اور ساری قوم اسی طرح نظر آتی جیسے بڑے بڑے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوں اور اوندھے اور سر کے بل گرتے۔ وہ مردوں اور عورتوں کو پاؤں کے بل کھیڑتی، اوپر لے جاتی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگوں کو جگہ سے اکھاڑ کر پھینکتی ہے گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑنے والے کھجور کے درخت کے تنے ہوں۔ سورہ قمر آیت نمبر 20۔ نون واو عین کے معنی اکھیڑنے کے ہیں۔ وہ ہوا پہاڑوں کو اس طرح سے اکھاڑ لیتی ہے جیسے گھروں کو، پھر انہیں پیس کر باریک بنا دیتی ہے، اسی لیے ریگستان میں کوئی پہاڑ نظر نہیں آئے گا۔ اور عاد کو ارم ذات العماد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ پہاڑوں سے ستون تراشتے تھے اور ستونوں کی لمبائی اس پہاڑ کے برابر ہوتی تھی جس سے یہ تراشا جاتا تھا، نیچے سے لے کے اوپر تک جاتا، پھر ان ستونوں کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتے اور اسے نصب کر کے اس پر عمارت تعمیر کرتے، اسی لیے انہیں ارم ذات العماد کہا جاتا ہے۔ باب 31۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے اور بزرگوں سے جو کہ اہل علم تھے وہ کہتے تھے کہ ان کو ہم یعنی کہ فکر تھا، پھر وہ بری ہو گئے اس فکر سے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو آخرت کا ہم یعنی فکر تھی اور دنیا سے بری تھے، اس لیے ان کا نام ابراہیم علیہ السلام رکھ گیا تھا۔ باب 32۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل منتخب ہوئے، بیان کیا ہم سے محمد بن
متوکل رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے علی بن حسین سعید آبادی نے روایت کرتے ہیں احمد بن ابی عبداللہ ورکی سے، انہوں نے اپنے والد سے بن ابی عمیر، اور ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں منتخب فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ زمین پر کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے احمد بن زیاد بن جعفر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اپنے والد انہوں نے علی بن معبد اور انہوں نے حسین بن خالد امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام سے کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ سے وہ روایت کر رہے تھے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اس لیے منتخب فرمایا کہ وہ نہ خدا کے سوا کسی کے پاس گئے اور نہ کسی سے سوال کیا۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے احمد بن محمد شیبانی رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن احمد اسدی کوفی، پھر سہل بن زیاد عبدالعظیم ابن عبداللہ الحسنی، اور انہوں نے حضرت امام علی نقی سے علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اس لیے منتخب کیا کہ وہ کثرت سے محمد اور ان کے اہل بیت پر درود بھیجتے تھے۔ نمبر 4، بیان کیا ہم سے ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی البصری، پھر ابو احمد محمد بن ابراہیم بن خارج الرسم البستی، انہوں نے مسجد طیبہ میں انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے ابو الحسن محمد بن عبداللہ بن الجنید، اور ان سے ابو بکر عمر بن سعید، ان سے علی بن ظاہر، ان سے حریز اور عطیہ اوفی، پھر جابر بن عبداللہ انصاری، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیل منتخب ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے اور نماز شب پڑھتے جبکہ لوگ سوئے ہوئے۔ نمبر 5، ہم سے بیان کیا میرے والد رضی اللہ عنہ نے، ان سے بیان کیا سعد بن عبداللہ، پھر یعقوب ابن یزید، محمد بن ابی عمیر، آبان بن عثمان، محمد بن مروان، انہوں نے ایک شخص سے اس نے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیل منتخب کیا تو ملک الموت خوشخبری سنانے کے لیے ایک گورے چٹے نوجوان کی شکل میں 2 سفید لباس پہنے ہوئے سر سے پانی اور تیل ٹپکتا ہوا آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب کسی کام کے لیے جاتے تو گھر کا دروازہ بند کر دیا کرتے تھے اور اس کی چابی اپنے پاس رکھتے۔ یہ صاحب بہت غیرت والے تھے۔ الغرض اس دن جب واپس آئے تو دیکھا کہ دروازہ کھولے تو دیکھا ایک نہایت حسین جمیل شخص آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا۔ یہ دیکھ کر آپ کو بڑی غیرت آئی۔ پوچھا بندہ خدا تجھے کس نے میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی؟ اس نے جواب دیا اس گھر کے رب نے مجھے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، اس کے گھر کا رب مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہے، مگر تو ہے کون؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف طاری ہوا اور کہا کیا تو میری روح قبض کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو خلیل بنایا ہے، اسے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہ بندہ کون ہے؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں مرتے دم تک اس کی خدمت کروں گا۔ ملک الموت نے کہا وہ بندے آپ ہی تو ہیں۔ تو آپ علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس پہنچے اور کہا اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا۔ نمبر 6، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، پھر محمد بن یحییٰ عطار، پھر حسین بن حسن بن آبان، محمد بن اورما، عبداللہ بن محمد، داؤد بن ابی یزید، عبداللہ بن حلال، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرسلون یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام ان کی ضیافت کے لیے بچھڑے کا گوشت لائے۔ ان لوگوں نے کہا یہ گوشت ہم نہیں کھائیں گے آپ جب تک آپ کو یہ نہ بتا دیں کہ جب تک یہ نہ بتا دیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کی قیمت یہ کہ جب تم کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کرو اور جب فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کہو۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہی اللہ کے خلیل ہونے کے حقدار ہیں۔ وہ 4 تعداد میں تھے اور جبریل علیہ السلام ان کے سردار تھے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وہ ابھی فضا میں تھے اور آگ میں گرا ہی چاہتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا
اے ابراہیم علیہ السلام کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن حاجت ہے لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ نمبر 7، انہی اسناد کے ساتھ محمد بن اورما، حسن بن علی، بعض صاحب پھر حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو اللہ نے آگ کی طرف وحی کی کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم نے ابراہیم علیہ السلام کو ذرا برابر بھی اذیت دی تو میں تجھ پر عذاب نازل کروں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کنی بردن سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، سورہ انبیاء آیت نمبر 69۔ کوئی شخص 3 دن تک آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور اس سے پانی تک گرم نہ ہو سکا اس لیے کہ وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ 8، ہم نے محمد بن عبداللہ بن محمد بن تیفور، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے متعلق فرمایا کہ جب بھی ارنی کیف تحی الموت آئے، میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تم مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے صالح بندوں میں فلاں سے ملاقات کرو، تو یہ اس کی ملاقات ہو گئی اور گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ دنیا میں ایک بندہ ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ نے اس کو اپنا خلیل منتخب کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اس عبد کی علامت اور شناخت کیا ہے؟ اس مرد صالح نے کہا اس کے لیے اللہ مردے کو زندہ کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا وہ بندہ میں ہی ہوں، اس لیے اللہ سے دعا کی کہ تو میرے لیے مردے کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے؟ عرض کیا یقین تو ہے لیکن میں اپنا اطمینان قلب چاہتا ہوں، یعنی اطمینان ہو جائے کہ خلیل میں ہی ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں ان کے لیے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہو جیسے کہ رسولوں کے لیے ظاہر ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے درخواست کی کہ ان کے لیے مردے کو زندہ کر دے تو اللہ نے کہا کہ 4 قسم کے پرندوں کو ذبح کرو، مور، گدھ، مرغ اور بطخ۔ مور سے مراد زینت دنیا ہے، گدھ سے مراد امیدیں، مرغ سے مراد شہوت اور بطخ سے مراد حرص۔ اسی طرح اشاروں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ رہے اور میری طرف سے مطمئن ہو تو ان چیزوں کو اپنے دل سے نکال ڈالو، اس لیے کہ جب تک یہ اشیاء میرے بندوں کے دل میں رہیں گی وہ مجھ سے مطمئن نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم ایمان و یقین نہیں رکھتے ہو، اس کے باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوشیدہ حال کا بھی انہیں علم تھا۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ پروردگار تو مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو ظاہر الفاظ سے یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ سوال کر کے اس وہم اور شک کو دور کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس تہمت و الزام کو ختم کر دیا۔ صفحہ 85۔ نمبر 9، مجھ سے بیان کیا علی بن احمد رحمہ اللہ، ان سے محمد بن ہارون صوفی، ابو بکر عبداللہ بن موسیٰ، ان سے محمد بن حسین خشاب، ان سے محمد بن حسن، یونس بن زبیان، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس ملک الموت آیا اور کہا السلام علیکم علیکہ یا ابراہیم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا ملک الموت، تم کیسے آئے؟ کوئی حکم لے کر آئے ہو یا خبر مرگ سنانے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا خبر مرگ ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کہیں دیکھا کہ کوئی دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سن کر ملک الموت واپس گیا اور اللہ تعالیٰ سے نے کہا اے ملک الموت، ان کے پاس پھر جاؤ، ان سے کہو کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست سے ملاقات سے گریز کرے، بلکہ دوست تو اپنے دوست کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ باب 33، وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا و ابراہیم الذی وفا۔ نمبر 1، میرے والد رحم اللہ نے بتایا کہ ان سے بیان کیا سعد بن عبداللہ، پھر یعقوب بن یزید، پھر محمد بن ابی عمیر، پھر حفص بن بختری، ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے قول خدا و ابراہیم الذی وفی کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح شام یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے رب محمود کی قسم میں نے صبح کی اور اس حال میں صبح کی کہ کسی شے کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارا اور اس کے سوا کسی دوسرے کو اپنا ولی نہیں بنایا، چنانچہ اس بنا پر ان کا نام عبد الشکور ہو گیا۔ باب 34، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ماں کو حجر میں ہی دفن کیا۔
नंबर 1, बयान किया हमसे हसन बिन सफ़ार, उनसे अब्बास बिन मारूफ, उन्होंने अली बिन महजियार, हसन बिन सईद, अली बिन नुमान, सैफ बिन उमेरा, अबू बकर जाफरी, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा को हजर में दफन किया और उसको बंद कर दिया, उसकी गिर्द 4 दीवारी खींच दी ताकि उनकी कब्र किसी के पाँव के नीचे ना आ सके। बाब नंबर 35, वो सबब की जिसकी बिना पर घोड़ों को जियाद जीम ये अलिफ दाल कहा जाता है। बयान किया हमसे मोहम्मद बिन अली माजीरो ने, उनसे अपने चचा मोहम्मद इब्न अबी कासिम, उनसे अहमद बिन अबी अब्दुल्ला बजंती, अवान बिन उस्मान, उन्होंने एक शख्स से, उन्होंने मुजाहिद से, उन्होंने इब्न अब्बास से, उन्होंने अरब के घोड़े, उन्होंने बयान किया कि अरब के घोड़े वहशी थे सरजमीन अरब में। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा की दीवारें बुलंद कर लीं तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वो ख़जाना दे रहा हूँ कि इससे कबल मैंने किसी को नहीं दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों निकले और घोड़ों पर सवार हुए और आवाज़ दी, अल्लाह हला इल्ला हलम। ये सुनकर सरजमीन अरब के सारे घोड़े उनकी खिदमत में आ गए और उनके लिए राम हो गए और अपने सर की चोटियाँ उनके सुपुर्द कर दी। उसी बिना पर उनको जियाद कहा जाने लगा। इसके बाद घोड़े हमेशा अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो अपने मालिकों की नज़र में महबूब हो। यूँ ही घोड़ों का सिलसिला आगे बढ़ा, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें पकड़वाया और जब वो मती हो गए तो हुक्म दिया कि उनकी गर्दनें थपथपा कर उन्हें हंका दो, यहाँ तक कि 40 घोड़े बाकी रह गए। बाब 36, वो सबब जिसकी बिना पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौत की तमन्ना की, हालांकि वो अब तक कराहत करते रहे थे। मेरे वालिद रहमतुल्लाह ने बयान किया हमसे, बयान किया साद बिन अब्दुल्ला, फिर उनसे अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा, अहमद बिन मोहम्मद बिन अबी नसर, अबान बिन उस्मान, अबू बसीर, इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दोनों ने उन्होंने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुनासिक के हज अदा हो गए तो शाम वापस गए और वहीं वफ़ात पाई। और उनके वफ़ात का सबब ये हुआ कि जब मलकुल मौत उनकी रूह कब्ज़ करने आए तो उनको मौत नापसंद हुई और मलकुल मौत अपने रब की तरफ वापस गए और अर्ज़ किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौत नापसंद है। अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ दो, वो चाहते हैं कि मेरी और इबादत करें। यहाँ तक कि आपने एक बूढ़े को देखा कि जो कुछ खाता है मुँह से निकल जाता है, तो ये देख के उन्हें हयात नापसंद हुई और मौत पसंद हुई। और लोगों तक ये रिवायत भी पहुँची कि एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहीं गए, जब अपने घर में वापस आए तो देखा एक हसीन और जमील शख्स मौजूद है कि इस जैसा हसीन आप अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं देखा था। पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम्हारी शक्ल सूरत पर तुमसे कुर्ब और तुम्हारी मुलाकात कौन नापसंद करेगा? मलकुल मौत ने कहा, ए खलीलुर रहमान, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे के साथ खैर चाहता है तो मुझे इस शक्ल में भेजता है और जब किसी बंदे के साथ बुराई चाहता है तो मुझे इस सूरत के बदले किसी और शक्ल सूरत में भेजता है। और फिर मलकुल मौत ने शाम में उनकी रूह कब्ज़ कर ली और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनके बाद वफ़ात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 130 साल थी और वो अपनी माँ के पहलू में हजर के अंदर दफन हुए। दूसरी रिवायत है कि बयान की ये मोहम्मद बिन मूसा, इनसे मुझसे बयान किया मोहम्मद बिन मूसा बिन मतवक्कल ने, उन्होंने किया अब्दुल्ला बिन जाफ़र उमैरी, अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा, हसन बिन महबूब, मोहम्मद बिन कासम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मरतबा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप कबीरुल सन हो गए हैं, काश अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह ताला आपको एक फ़र्जंद अदा कर देता जिससे हम लोगों की आंखें ठंडी होती। और अल्लाह ताला ने आपको तो अपना खलील मुंतखब कर लिया है, इंशाअल्लाह वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगार तो मुझे एक फ़र्जंद अलीम यानी दाना अता फरमा। तो अल्लाह ने उनके पास वही भेजी कि मैं तुमको एक फ़र्जंद अलीम अता करने वाला हूँ, फिर अतात में तुम्हारा इम्तहान लूँगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस बशारत के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 साल तक इंतज़ार में ठहरे रहे। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास बशारत आई। उधर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप बहुत कबीरुल सन हो गए हैं और अब आप मौत के भी करीब हैं, काश आप अल्लाह से दुआ करें कि वो आपकी मौत को फरामोश कर दे, आपकी उम्र में इजाफा फरमाए ताकि आप हमारे साथ रहें, हम लोगों की आंखें ठंडी रहें। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़राती उम्र के लिए दुआ की तो वही आई कि सारा से पूछो तुम्हारी उम्र में कितनी जाती चाहती हैं और जिस कदर कहेंगी मैं उसे ज़्यादा कर दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा से पूछा
تو حضرت سارہ نے کہا اللہ سے کہو وہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک تم خود موت کی خواہش نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تمہاری یہ بات مجھے منظور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو یہ بتایا کہ اللہ نے یہ بات منظور کر لی ہے۔ تو حضرت سارہ نے کہا اب میں اس کے شکریہ میں آپ کھانا تیار کروائیں اور فقراء اور محتاجین کو دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور تمام لوگوں کو دعوت عام دے دی۔ اس دعوت میں آنے والوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو نہایت بوڑھا اور ضعیف اور نابینا تھا۔ اس کے ساتھ اس لانے والا جو بندہ تھا اس کو ساتھ پکڑ کے لے کر آ رہا تھا۔ آپ نے ان کو دسترخوان میں بچھایا تو اس نابینا نے لقمہ اٹھایا اپنے منہ کی طرف لے کر چلا تو اس کا ہاتھ کبھی دانے جاتا کبھی بائیں، اور بوجہ کمزوری کی وجہ سے پھر وہ لقمہ بجائے منہ کے کبھی اس کے ماتھے پہ لگ رہا ہے کبھی کہیں۔ تو چنانچہ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کام کو دیکھتے رہے، آپ اس کے کام کو دیکھتے رہے اور آپ کو بہت تعجب ہوا۔ پھر اس کے ساتھی سے پوچھا کہ یہ ان کی حالت کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام اس کی جو حالت دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ضعیفی اور بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ میں بوڑھا ہو کر میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں گا۔ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگار تو مجھے اسی وقت موت دے دے جو تو نے مقرر کی ہے، اب یہ دیکھنے کے بعد مجھے زیادہ عمر نہیں چاہیے۔ باب 37 وہ سبب جس کی بنا پر ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہا جانے لگا۔ نمبر 1 میرے والد رحم اللہ نے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار سے، پھر حسین بن حسن بن آبان، محمد بن اورما، قاسم بن عروہ، برید اجلی، اسبغ بن نبات، ان سے ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام منبر پر خطبہ فرما رہے تھے کہ ابن القوا کھڑا ہو گیا اور بولا یا امیر المومنین، مجھے ذوالقرنین کے متعلق بتائیے کہ وہ کوئی نبی تھے یا ملک، اور یہ بھی بتائیں کہ ان کی دونوں سینگیں سونے کی تھیں یا چاندی کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ وہ کوئی نبی تھے نہ کوئی ملک، نہ ان کی سینگیں سونے کی تھیں نہ چاندی کی، بلکہ وہ ایک اللہ کے بندے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، وہ اللہ کی نصرت کرتے اور اللہ ان کی نصرت کرتا تھا۔ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو قوم نے ان کے ایک سینگ پر مارا تو وہ چند دنوں کے لیے غائب ہو گئے، خیر واپس آئے تو قوم نے ان کی دوسری سینگ پر بھی مارا، تو تم لوگوں میں تو اس کا مثال موجود ہے نا۔ باب 38 وہ سبب جس کی بنا پر اصحاب رس کو اصحاب الرس کہتے ہیں، اور وہ سبب جس کے بنا پر اجمیوں نے اپنے مہینوں کے نام آبان اور آذر رکھے ہیں۔ نمبر 1 بیان کیا ہم سے احمد بن زیاد جعفر حمدانی رضی اللہ عنہ نے، ان سے علی بن ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اپنے والد، ان سے ابو سلط عبدالسلام بن صالح ہروی، پھر ان سے کہا ہے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے پدر بزرگوار حضرت جعفر ابن محمد باقر علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علی بن حسین علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام، انہوں نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آپ کی شہادت سے 3 دن پہلے آیا۔ اچھا وہ بنی تمیم کے اشراف میں سے تھا جس کا نام عمرو تھا۔ آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام مجھے اصحاب الرس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس زمانے میں تھے، ان کی مکانات کہاں تھے، ان کا بادشاہ کون تھا، ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا تھا یا نہیں، اور کس سبب وہ ہلاک کر دیے گئے تھے، اس لیے کہ میں کتاب خدا میں کوئی مثل نہیں پاتا اور نہ ان کی اس میں کوئی خبر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھ سے جو بات پوچھی جو ابھی تک کسی نے نہیں پوچھی تھی، نہ میرے بعد اس کا کوئی بتانے والا تمہیں ملے گا۔ کتاب خدا میں کوئی ایسی آیت نہیں جس کی تفسیر ہمیں معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر، کس وقت نازل ہوئی، رات میں یا دن میں۔ پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس میں تو علم کا ایک خزانہ ہے، اس کو حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، مگر عنقریب وہ نادم ہوں گے جب وہ ہم کو نہ پائیں گے۔ اے بھائی تمیمی، اصحاب الرس کا قصہ یہ ہے کہ وہ ایک قوم تھی جو درخت صنوبر کی پرستش کیا کرتی تھی۔ اس درخت کو شاہ درخت بھی کہتے ہیں جس کو یافس بن نوح نے طوفان کے بعد لگایا تھا، اور ان لوگوں کا نام اصحاب الرس اس لیے پڑ گیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو زمین میں دفن کر دیا، اور یہ قصہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ ان لوگوں کے 12 گاؤں تھے جو بلاد مشرق میں ایک نہر کے کنارے آباد تھے جس کا نام الرس تھا، الف لام رے سین۔ یہ لوگ اسی نام سے موسوم تھے۔ اس زمانے میں روئے زمین پر اس سے زیادہ پانے والی اور اس سے زیادہ شیریں نہر کوئی نہ تھی، اور ان سے زیادہ کوئی قریہ و دیہات آباد نہ تھا، نہ ان سے زیادہ کوئی طاقتور قوم تھی۔ ان کے اس ایک قریے گاؤں کا نام آبان اور دوسرے کا نام آذر تھا۔
तीसरे का दी, चौथे का बहमन, पांचवें का फंदियार, छठे का फरूर दीन, सातवें का अरदी बहिश्त, आठवें का अरदाद, नवीं का मरो और 10वीं का तीर, 11वीं का महर, 12वीं का शहरयूर। और इसमें सबसे बड़ा असफंदियार था जिसमें उनका बादशाह रहता था। उसका नाम तरकूज बन गाबूर बिन यारश बिन सादन बिन नमरूद बिन कनान था। यह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरऔन था। इसी शहर में वो चश्मा और सनूबर का दरख्त था जिसका तुख्म इन लोगों ने अपने दूसरे शहरों में डाल लिया था और वही उगकर एक अजीम दरख्त बन गया था। और इस चश्मे से ये नहरें उन्हीं दरख्तों की तरफ जा रही थीं। ये चश्मे का पानी ना खुद पीते थे ना जानवरों को पिलाते थे, और जो ऐसा करता उसे कत्ल कर देते थे और कहते थे कि यही पानी तो हमारी खुदाओं की ज़िंदगी और किसी के लिए ये सदावार नहीं कि वो हमारी खुदाओं की ज़िंदगी में कमी करे और ख़ुद पिए और अपने जानवरों को नहरे रास्ते पानी पिलाए। इनके किनारे ये करिए आबाद थे। साल के 12 महीनों में से हर एक महीना एक एक करिए में ईद मनाई जाती थी जिसमें करिए के तमाम लोग जमा होते, दरख्त सनूबर के दरख्त पर रेशमी पर्दे डालते और जिन पर रंग रंग की तस्वीरें बनी होती। फिर एक बकरी या गाय लाते, इस दरख्त पर ज़िबा करके भीड़ चढ़ाते, इस पर लकड़ी का अलाव जलाते और जब इस मज़बा खाने का धुआं बुलंद होता और आसमान पे छा जाता तो इस दरख्त के सामने सजदा करते, सजदे में गिर जाते, रोते और चिल्लाते और कहते कि वो इनसे राज़ी और खुश हो जाए। तो उससे शैतान आता और दरख्तों की शाखों को हिलाता और उसके तने से बच्चों की तरह की आवाज़ें देता कि ऐ मेरे बंदों, मैं तुमसे खुश और राज़ी हूँ, आपस में मिलकर खुशी करो और आंखें ठंडी करो। ये सुनकर वो लोग सजदे से सर उठाते, शराब पीते, बाजे बजाते, अपने दस्तबंद उठाते, एक रात और एक दिन इसी मशगूल रहते। इसके बाद अपने घरों को वापस हो जाते। और अजमियों ने अपने महीनों के नाम इन्हीं करियों पर रखे, आबान और आज़र वगैरह इन्हीं करियों की मोहब्बत में, इसलिए कि वो आपस में कहते थे कि इस महीने में फ़लाँ करिए की ईद है और जब सबसे बड़े करिए की ईद होती तो वहाँ सब करियों के छोटे बड़े जमा हो जाते और चश्मे और सनोबर के गिर्द हरीर और दीबा के पर्दे डाल देते। इन पर तरह तरह की तस्वीरें होती, उनमें वो 12 दरवाजे बनाते, हर दरवाजे का एक करिया होता और वो पर्दे के बाहर सनोबर को सजदा करते। इस किस्म के जानवरों की कुर्बानी वहाँ पे भी देते जैसे वो अपने करियों में देते थे। उस वक्त इब्लीस आता, सनूबर के दरख्त को जोरों से हिलाता और उसके अंदर से गरजदार आवाज़ें बोलता और उन लोगों से इससे भी ज़्यादा वादे करता जितने दूसरे शयातीन हर करिए के दरख्तों पर कर चुके होते। फिर ये लोग अपने सजदे से मुँह उठाते, बेहद खुश व मसरूर होते, शराब नोशी गाने बजाने में मसरूफ़ रहते। ये सिलसिला वहाँ पर 12 दिन तक शब रोज़ जारी रहता। साल की ईदों की तादाद के मुताबिक जब उनके कुफ्र और गैर खुदा की इबादत को एक तवील अरसा गुजर गया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके पास बनी इसराइल में से यहूदा याकूब की औलाद का एक नबी भेजा जो एक तवील अरसे तक उनमें रहा। उनको अल्लाह की इबादत, मार्फत, रबूबियत की तरफ दावत देता रहा, मगर किसी ने उनकी पैरवी ना की। मगर जब उन्होंने देखा कि इन लोगों की सरकशी व गुमराही शदीद हो चुकी है, ये लोग उनकी दावत कबूल करने से इनकार करते हैं, तो उन्होंने दुआ की कि परवरदिगार, ये तेरे बंदे मुझे झुटलाते रहे हैं, तेरे वजूद से इनकार कर रहे हैं और इस दर्द की पूजा कर रहे हैं जो ना तो उन्हें नफ़ा पहुंचा सकता है ना ही नुकसान, लिहाजा तो इनके सारे दर्दों को खुश्क कर दे और अपनी कुदरत और क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर। चुनांचे जब दूसरे दिन सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि सारे सनोबर के दरख्त ही खुश्क हो गए हैं। ये देखकर उन्हें बड़ा हौल आया। अब उन्हें 2 ग्रोह हो गए। एक ग्रोह ये कहते हैं कि ये शख्स जो अपने आप को आसमानों और ज़मीनों का परवरदिगार का रसूल कहता है, इसने तुम्हारे माबूदों पर सहर कर दिया ताकि तुम लोगों का रुख तुम्हारे माबूदों से फेर कर अपने अल्लाह की तरफ मोड़ ले। दूसरा ग्रोह कहता था नहीं, बल्कि ये जब तुम्हारे माबूदों ने इस शख्स को देखा है कि ये उनमें ऐब लगाता है, बदगोई करता है और तुम लोग उनकी परस्तिश छोड़ के दूसरे माबूद की परस्तिश की दावत देता है, चुनांचे वो नाराज़ और खफा हो गए, इसलिए वो पुजमर्दा हो गए हैं और उनका हुस्न जाता रहा है ताकि तुम लोगों को होश आए और तुम इन सब की मदद करो। फिर सब के सब उस नबी के कत्ल पर मुतफ़िक हो गए। लोगों ने बड़े बड़े तांबे के नलके बड़े मुंह के बनाए और उस चश्मे की तह में डाला और पानी की सतह पर एक दूसरे पर रखते चले गए। इन नलकों में जो पानी था उसे खींच लिया। फिर इस चश्मे की तह में एक गहरा कुआं खुदा बहुत तंग मुँह का और उसमें अपने नबी को डाल दिया। उसका मुंह एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया और अपने सारे नलके निकाल लिए इस उम्मीद पे कि जब हमारे माबूद ये देखेंगे कि हम लोगों ने इस शख्स की जो इनकी बुराई करता था और हमें उनकी इबादत से रोकता था, उसे कत्ल करके उनके बड़े माबूद के नीचे दफन कर दिया है, तो उनकी पसमर्दगी दूर हो जाएगी और रौनक और ताजगी औद कराएगी। चुनाचा
وہ لوگ دن بھر اس نبی کی کرہا سنتے رہے. ان کی نبی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے مالک، تو میرے اس تنگ مکان اور شدید تکلیف کو دیکھ رہا ہے، تو میری بے بسی اور بے کسی پر رحم فرما اور جلد از جلد میری روح کو قبض کر لے. میری دعا کی قبولیت میں تاخیر نہ کر. یہی کہتے کہتے نبی علیہ السلام مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، جبریل کیا میرے بندے جو میرے حلم سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور میرے ہیلوں سے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، میرے سوا کسی دوسرے کی پرستش کرتے ہیں، میرے رسولوں کو قتل کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے غضب کا مقابلہ کر لیں گے یا میرے حدود سلطنت سے باہر نکل جائیں گے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے نافرمانوں سے انتقام لوں گا اور ان کو سزا دیتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کروں گا. میں نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ میں انہیں دونوں جہانوں کے لیے لائق عبرت بنا دوں گا. پھر انہی کی عید کے دن ایک سرخ آندھی چلی. لوگ بہت گھبرائے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے. پھر ان کے نیچے کی زمین گندھک کی چٹان کی مانند انگارہ بن گئی اور ان کے اوپر سایہ دار بادل منڈلانے لگا. پھر وہ یکایک انگاروں کا ایک قہر بن کر ان پر گرا. ان کے جسم اس طرح سے پگھل گئے جیسے آگ میں تانبا پگھلتا ہے. خدا کی پناہ اس عذاب الہی سے اور اس کے انتقام سے. باب نمبر 39. وہ سبب جس کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب پڑ گیا اور وہ سبب جس کی بنا پر اسرائیل کا نام اسرائیل ہوا. بیان کیا ہم سے احمد بن حسین قطان نے، ان سے حسن بن علی سکری، ان سے محمد بن ذکریہ جوہری، جعفر بن محمد بن عمارہ. انہوں نے اپنے والد، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیس عین یہ سواد دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے. پہلے عیس پیدا ہوئے، پھر یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کا نام اس لیے یعقوب پڑ گیا کہ وہ عیس کے عقب یعنی بعد میں پیدا ہوئے تھے. اور یعقوب ہی اسرائیل ہیں. اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہیں. اسرا یعنی عبد اور ایل یعنی اللہ عز و جل. نمبر 2. دوسری حدیث میں روایت ہے کہ اسرا کے معنی قوت کے ہیں، ایل کے معنی اللہ کے ہیں. اسرائیل یعنی اللہ کی قوت. تیسرا بیان یہ بیان کیا ہم سے ابو محمد عبداللہ بن حامد نے، انہوں نے ابو صالح خلف بن محمد بن اسماعیل خیام بخاری نے بخارا میں، اور جو حدیثیں میں نے ان سے پڑھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابو عبداللہ محمد بن علی بن حمزہ انصاری، ان سے عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی دہیم، ان سے بشر بن بکر نفیسی، ان سے ابی بکر بن ابی مریم، سعید بن عمر انصاری. انہوں نے اپنے والد، انہوں نے قاب الاحبار، جو کہ ایک طویل حدیث کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل کا نام اسرائیل اللہ ہے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے. سب سے پہلے بیت المقدس میں داخل ہوتے اور سب کے آخر میں نکلتے. وہ اسی قندیلیاں روشن کرتے، جب صبح ہوتی تو انہیں بجھاتے. اتفاق سے آپ بیت المقدس میں رات کو سو رہے تھے، دیکھا کہ ایک جن قندیلوں کو بجھا رہا ہے. آپ نے اس کو پکڑ کے اس کو ایک کوٹری میں بند کر دیا، اور صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک جن بند ہے، اس کا نام ایل ہے، اس لیے ان کا نام اسرائیل ہو گیا. حدیث بہت طویل ہے، میں نے یہاں بقدر ضرورت نقل کی ہے. پوری حدیث کتاب النبوہ میں تحریر ہے. باب 40. وہ سبب جس کی بنا پر انبیاء اور مومنین آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. ہمیں ہمارے والد رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم سے بیان کیا علی بن الحسین سعد آبادی، ان سے احمد بن ابی عبداللہ ابرقی، حسن بن محبوب، سماع بن مہران، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں ہے کہ سب سے زیادہ شدید مصیبت میں انبیاء مبتلا ہوتے ہیں، پھر اوصیاء، پھر درجہ بدرجہ، اور مومنین اپنے اعمال حسنہ کے بقدر مبتلا ہوتے ہیں. جس کا دین صحیح اور اعمال صحیح ہے اس کی آزمائش شدید ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ثواب دینے کے لیے کافر کو سزا دینے کے لیے نہیں بنایا. جس کا دین کمزور اور عمل میں ضعف ہو اس کی بلائیں بھی کم ہوتی ہیں، اور بلائیں متقی پر اس سے زیادہ صورت سے نازل ہوتی ہیں جتنی صورت کے ساتھ بارش کا قطرہ زمین پر پہنچتا ہے. نمبر 2. بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری، احمد بن محمد بن خالد، ابی عبداللہ جامورانی، حسن بن ابی حمزہ، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آن جناب نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن پہاڑ کی چوٹی پر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کو اذیت پہنچائے، تاکہ اللہ اس مومن کو
اس کا اجر دے۔ نمبر 3 بیان کیا ہم سے حمزہ بن محمد بن علوی رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے احمد بن محمد کوفی، انہوں نے عبید اللہ بن حمدون، انہوں نے حسین بن نصیر، انہوں نے خالد سے، پھر حسین سے، پھر یحییٰ بن عبداللہ بن حسن، پھر حضرت علی بن حسین علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ میں اور میں اور مجھ سے پہلے جس قدر انبیاء اور مومنین گزرے ہیں، ان کو کسی نہ کسی ایسے شخص سے آزمایا گیا جو ہم لوگوں کو اذیت و تکلیف پہنچائے۔ اگر مومن کسی پہاڑ کی چوٹی پر بھی چلا جائے تو وہاں بھی اللہ ایک ایسے شخص کو بھیج دے گا جو اس کو اذیت پہنچائے، تاکہ اللہ اس مومن کو اس کا اجر دے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا ہوں جب سے ہمیشہ مظلوم ہی رہا ہوں، یہاں تک کہ بھائی عقیل کی آنکھیں دکھتی تھیں تو وہ چلاتے کہ ارے مجھے نہ چھوڑو، علی کو چھوڑو، اور مجھے دیکھو، چنانچہ لوگ مجھے مجبوراً چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ میں بھی